صاحب ایک معاشرتی تھوڑا سا اس بارے میں ہے کہ خوشامد جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سنائیں. کیا کسی میں جو خوبی ہے اس کو بیان کرنا یہ خوشامد کے زمرے میں آتا ہے یا پھر اکثر دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اسپیس ایکٹی جو ہیں وہ کوئی بھی گیسٹ اسپیکر آتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سے الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ جو ہے روشن کر دیں. بالکل خوش آمد جو ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سے کوئی غرض وابستہ ہونا، کام لینا ہو تو آدمی اس کی تعریفیں کرے تو ہوتا ہے کہ اس سے کوئی کام نکلوانا جائے، وہ کراچی ہے خوش آمد. اور اگر آپ ویسے کسی کی کوئی تعریف بیان کریں کہ لوگوں کو اس کا تعارف ہو جائے، لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں، تو وہ تو دوسروں کی بجائے خود اپنی زبان سے بھی کرنا پڑتا. حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھیں، جب بادشاہ مصر ان کی عقیدت میں آ گیا، ان کے تقویٰ کا پتہ چلا، عورتوں والا کیس جو اس کی تفتیش کے بعد خواب کی تعبیر میں بھی اس نے دیکھا کہ سارے ملک کے عالم عاجز آ گئے تھے، علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، تو اس نے جب کہا تو آپ نے وہاں کہا لقوی نامی کہ میں حفیظ علیم، آپ میرے سپرد کریں حکومت، میں خوب انتظام کرنا جانتا ہوں، علم جانتا. اپنے اوصاف بیان کیے. اب یہ کوئی مزہ سرائی نہیں کر رہے، بتا رہے ہیں کہ اگر میرے سپرد یہ محکمہ ہو جائے گا تو مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا. تو دیکھنا تو بھائی یہ ہے کہ تعریف کس غرض سے کوئی کر رہا. اپنی اوصاف، ایک قابل استاد اگر وہ بتائے نا بچہ میں اس علم کا عالم ہوں تاکہ بچے اگر مجھ سے سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں. نیت دیکھنی پڑتی. نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں وہ تو میں شروع میں عرض کر دیا، آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی کہ خوش آمد تو ہے کہ کام نکالنے کے لیے اس کی تعریفیں کرتا پھرتا، اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کے آپ نے فرمایا. ورنہ خود حضور نے اپنی تعریف کس نے کی، کئی موقعوں پر اپنے اوصاف بیان کیے، خطبے دیے کہ میں کائنات میں اللہ کا چنا ہوں. تعارف نہ کراتے لوگوں سے کیا سیکھے؟ اپنے منہ سے کرنا بیٹا وہ آپ قبول کرتے ہیں، حالانکہ وہ زیادہ بری بات ہے کہ خود آدمی اپنی تعریف وہ تو آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں کہ اپنے منہ سے. دیکھنا یہ کہ کسی جائز غرض کے لیے کر رہا ہے. جی نہیں مٹی نہیں ڈالے. علامہ صاحب میرا ایک کویسچن ہے، وہ ذرا ان سوالات سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. جی جی میں ابھی یہ چند دن پہلے کتاب پڑھ رہا تھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی. جی اس میں انہوں نے انشورنس پالیسی کے متعلق جو ہے وہ ان سے کسی ایک اسٹوڈنٹ نے کویسچن کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رائج تھا. اس میں انہوں نے یہ دی وضاحت کہ مدینہ جب ریاست مدینہ قائم کی گئی تو اس وقت مختلف قبائل کے جو سردار تھے وہ پیسے اکٹھے کرتے تھے تاکہ اگر کوئی ہمارا قصاص یا دیت وغیرہ ہوگی تو ہم ان رکوعوں سے دے دیں گے. آپ کو اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ یہ ایک کویسچن. دوسرا کویسچن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اسلام میں کہ حاکمیت جو ہے، اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ. لیکن قرآن میں ایک اور جگہ پہ ہے کہ کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. مال غنیمت اسٹیٹ پراپرٹی ہے اور اس میں اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ دونوں آ رہے ہیں. ایک کویسچن، ایک اس کی یہ بتا. دوسرا یہ کہ ایک جگہ پہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جب تک تم مجھے اور میرے رسول کو اپنے امور میں حاکم نہیں مان لیتے تب تک تم مومن نہیں. اور دوسرا یہ کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے تو وہ خلیفۃ النبی لکھتے تھے، خلیفۃ اللہ جو ہے وہ نہیں لکھتے تھے. اور یہ ایران میں بھی ان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اس قسم کی جو ہے وہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں. آپ اس کے متعلق بہت سی چیزیں اکٹھی ہو گئی نا، ایک ایک پر بات ہوتی جاتی تو ایسا نہ ہو کہ مجھے یاد ہی نہ رہے. پہلی بات تو آپ نے انشورنس کی تھی. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ فرمایا بالکل ٹھیک ہے. موجودہ جو ہے معاشی نظام یہ تو آپ دیکھتے ہیں اسلام سے بہت دور ہے، اس کی بنیاد سود پر ہے، جوئے پر ہے، لاٹریوں پر ہے. تو اسی طرح انشورنس وغیرہ بھی جو ہے اس میں بھی خرابیاں تو بہت سی ہیں مگر موجودہ حالات میں قابل برداشت ہے. وہ عاقلہ کا نظام جو ہے نا اس کا حوالہ دے رہے تھے. پیسے اکٹھے نہیں کرتے تھے. اب بھی دین میں حکم یہی ہے کہ اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے نا، اگر جان بوجھ کر قتل کرے تو پھر تو جو تاوان مقرر ہوگا وہی بھگتے کا قاتل.
اور اگر غلطی سے ہو جائے تو اس کو 3 قسطوں میں 3 سالوں میں اس کی آکڑا برادری جو ہے نا بالغ لوگ جتنے ہیں وہ سارے اکٹھا کر کے دیں گے. نہیں سنتے رہنا پھر بات کوئی رہ جائے گی تو پھر پوچھیں نا. یہ اس وقت تک تھا جب تک قبائلی نظام تھا، پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے یک جدی ہیں، لوگوں کو شجرہ نسب یاد ہوتا تھا، جانتے تھے کہ ہمارے دادا کی اولاد میں بالغ لوگ. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیوان مرتب ہو گیا نا، دفتر جیسے آپ کا محکمہ تعلیم ہے، ڈاک ہے، اس طرح انہوں نے پھر کہا کہ بجائے آپ قبیلوں پر ڈالنے کے اس محکمے کی تنخواہوں میں سے کاٹ لیا جائے. جس محکمے سے آدمی متعلق ہے، مزدوروں کی تنظیم کا مزدور سارے دیں گے، وہ بوجھ اٹھاتے تھے. واقعی انشورنس کی قسم کی یہ چیز ہے، عاقلہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں. جو خرابیاں ہیں وہ تو لوگ گناتے ہیں، مگر کیا کریں، موجودہ حالات میں اس سے بہتر کوئی راستہ بھی نہیں بتاتے. ایک آدمی کی ساری عمر کی کمائی ہے، وہ گاڑی لے کر نکلتا ہے، بینک سے پیسے باہر کھڑے ہیں، پسٹل دکھا کر سب لوٹ لیتے ہیں. تو علماء نے اس تامین کو عربی میں تامین کہتے ہیں، کافی حد تک برداشت کیا کہ یہ کرا لینی چاہیے. دوسرا سوال کیا تھا؟ حاکمیت اللہ کی. کوئی شک نہیں، حاکمیت اللہ کی ہے، مگر اللہ نے حاکمیت اس طرح تو نہیں کرنے کہ وہ پریزیڈنٹ بن جائے اور آرڈیننس نافذ کرے. اس نے اپنی حاکمیت کی تنقید کے لیے رسول کو اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ زمین میں میرا یہ واسرائے ہے، میرا ریپریزنٹیٹو ہے، میں حکم اسے دیتا ہوں. حکم نہیں دے سکتا، یہ اللہ کا رسول بھی حلال و حرام نہیں کر سکتا، اس کی تبلیغ کرتا. اللہ جو حلال و حرام کرتا ہم تک پہنچاتا، اس کو نافذ کرتا. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، جو وہی آتی ہے اس کا پیرو ہوتا. بالکل حاکمیت اللہ کی ہے، مگر اس حاکمیت کی ایجنسی جو ہے نا کہ دنیا میں اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ کا نمائندہ وہ رسول ہے، اور رسول کے بعد خلفاء ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا جو خلیفہ کی اطاعت من اطاع امام فقد اطاع، جیسے وہاں نا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہی دیتا. حضور نے فرمایا میرے بعد جو صحیح جانشین ہو گئے نا، جو سے امام کی اور سربراہ کی اطاعت کرے گا وہ میری کرے گا. ومن اصل امام فقد ثانی، اور حاکم وقت کی جو صحیح امام ہوگا نافرمانی میرا نافرمان کی نہ جائے. وہ کوئی حکم اپنی طرف سے دے ہی نہیں سکتے، شریعت کے تابع ہوتے ہیں، حاکمیت اللہ کی مانتے ہیں، اس کے وہ دنیا میں نائب ہوتے ہیں، اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں، کوئی الگ حاکمیت نہیں ان کی ہوتی. اور بات کیا تھی؟ میرا کویسچن یہ تھا کہ آج جو پریزیڈنٹ ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا یا نبی کا خلیفہ ہوگا؟ نہیں، نبی کا خلیفہ تو اس لحاظ سے ہے کہ حضور کے بعد بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں نا، حضور کے بعد جو بیٹھا وہ رسول اللہ کا خلیفہ تھا، جو ان کے بعد آیا وہ ابو بکر کا خلیفہ تھا. خلیفہ دوسرے کا جانشین، جس کی جائے سنبھالے گا اس کا. اللہ کے خلیفے ہم سب ہیں. والذی جعلکم خلفاء فی الارض، زمین میں ہم سب کو اللہ نے اپنے خلیفے بنایا. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ان میں سے ہمارا کچھ نہیں، یہ اصل میں اللہ کا ہمیں بطور امانت دیا، اور اس کے بارے میں پوچھے گا کہ میری مرضی کے مطابق اس کو برتا تھا. ہم اس لحاظ سے خدا کے نائب ہیں، مالک نہیں ہے. مالک وہ ہے، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں. اور باقی جو نا حکمران یا کوئی وائس چانسلر گیا دوسرا، وہ اس کا خلیفہ عربی زبان میں اس کے خلف بعد میں آیا. جی پوچھ لیں اور بات جو پوچھ. جی دے دیں ساتھیوں. وعلیکم السلام. یہ سوال ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر خصوصاً جو خود کش حملے ہو رہے ہیں ان کی بیک سے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ یہ شہادت شمار ہوگی. کیا یہ جب وہ خود کش حملے کرتے ہیں اس سے کئی مسلمان بیچارے شہید ہو جاتے ہیں، مار جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، کیا وہ بندہ جو خود کش حملہ کر رہا ہے وہ شہادت میں شمار ہوگا یا کیا اس کا اس پہلو میں؟ بس آپ کو سوال عمومی انداز میں کرنا چاہیے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ دوسرے اللہ ہی رحم فرمائے، ساری دنیا میں بربادی ہو رہی ہے. خود کش حملے کا پوچھنا چاہیے کہ خود کش حملہ بھی اسلام میں جائز ہے ہی. اگر حالات ایسا ہی رخ اختیار کریں کہ کوئی چارہ نہ رہے سوائے اس کے کہ بس میں اپنے آپ کو ماروں اور ساتھ ہی ان کو برباد کر دوں، تو پھر اس کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے. کیونکہ میدان جنگ میں جو جاتا ہے یہ بم نام ہی بند ہے، خود کش تو ہوتا، مرنے کے لیے جاتا. دوسرے کو مارے نہ مارے، پہلے تو فیصلہ یہی ہے کہ مجھے مرنا پڑا تو مروں گا. خود کش تو ہو کر ہی مجاہد بنتا، ورنہ وہ کیوں میدان میں جائے گا. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ دیکھا گیا کہ اگر اس وقت یہ آدمی یہ کام نہ کرے، بالکل خودکشی کہ مصر میں قلعہ کا محاصرہ، بہت دیر تک بیٹھے رہے، کچھ نہ بنے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے اندر پھینکو، میں دروازہ کھولوں، ورنہ یہ اسی طرح ہی رہے گا معاملہ. اب یہ بالکل خودکش والی بات تھی.
اوپر سے پھینک دیا، دشمن ٹوٹ پڑے، لڑتے جھگڑتے یہ دروازے تک چلے گئے، چلو اللہ کی مہربانی سے دروازہ کھل گیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ اور ساتھ یہ جو بات ہے کہ بے گناہ بھی مر جاتے ہیں، جو ساری دنیا کے بے گناہوں کو جان بوجھ کر مار رہے ہیں ان کی تو کوئی بات نہیں کرتا، جن کے مقابلہ میں بیچارے یہ مجبور ہو گیا کہ ہم کچھ ایسا کریں، وہ ظالم کر رہے ہیں، پوری دنیا کی آبادیوں کو برباد کر رہی ہے، ایک بم پھینکتے لاکھوں بچے عورتیں مرتے، اس کا گلہ کسی کو، ان بیچاروں کا گلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ اطمینان رکھیں، شریعت اسلامیہ میں جب یہ مسئلہ پیش ہے نا، پہلے دور میں بم تو نہیں تھا، کہ اگر کوئی ایسا مقام